बिस्मिल्लाह भी इस्तेमाल हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, या सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही इस्तेमाल करना है? ٹھیک ہے جی، شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب لیتا ہوں. سر فرمائیے اس بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر بسم اللہ ہی پڑھا ہے. جی مثال کے طور پر آپ واش روم جانے لگے ہیں تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. میاں بیوی مخصوص حالات میں ملنے لگے ہیں تو وہاں پر بھی بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان. تو یہ کچھ مقام جہاں پر اللہ کے نبی نے صرف بسم اللہ پڑھا ہے وہاں پر بسم اللہ پڑھے. کھانا کھانے سے پہلے بھی آپ نے صرف بسم اللہ کہا ہے. جی تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت جب سورت کی ابتدا ہوگی تو پھر وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ آپ ہر مواقع کے حساب سے ہے کہ جس موقع پر آپ نے بسم اللہ کہا ہے وہاں پر بسم اللہ ہی کہیں گے، اور جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہاں پر پورا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا بڑی صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، لیکن ایک یہاں پہ ایجوکیٹ کرنے کا موقع بڑا زبردست آ گیا. میاں بیوی کا جب پرسنل جو بھی لمحات ہوتے ہیں اس میں بسم اللہ کے حوالے سے لوگوں میں یہ شاید کانسیپٹ ہے، یا بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ سنا ہے کہتے ہوئے کہ اس حالت میں یا اس معاملے میں بھی بسم اللہ کہنی چاہیے. اس مت کو توڑیں، نکلے اس چیز سے باہر اور دین کی رہنمائی لیں. یہ نیکی کا کام ہے، یہ خیر کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اگر میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں مخصوص حالات میں تو خاوند کے لیے یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے. تو صحابہ بھی حیران ہوئے، اللہ کے نبی یہ بھی نیکی ہے. اللہ تو آپ نے فرمایا اگر وہ یہی خواہش کسی گناہگار طریقے سے پورا کرے تو گناہ ہوگا. جی جی بدکاری کی صورت میں، زنا کی صورت میں جو عورت اس کا حق نہیں ہے اس کے ساتھ کرے تو پھر گناہ ہوگا. کہاں یہ ہوگا. تو فرمایا اگر یہی خواہش اپنی فطری اپنی بیوی سے پوری کرے گا تو پھر نیکی بھی ملے گی. تو یہ عبادت ہے بھائی، عبادت سمجھ کر کریں گے، سنت طریقے کے مطابق کریں گے تو عبادت کہلائے گا. اور سنت طریقہ اور ادب یہ ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. معنی کیا ہے کہ اللہ تیری توفیق سے یہ عمل شروع کرنے لگے ہیں، اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ کر لے. اور جو اس ملاقات کی صورت میں اللہ تو رزق میں بیٹا یا بیٹی دے اس کو بھی شیطان سے محفوظ کر لے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی اگر اس ملاقات کے بعد بچہ یا بچی کا پریگننسی ہو جاتی ہے تو اللہ اس بچے کو بھی شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے. سبحان اللہ. زندگی بھر وہ شیطان کے عملوں سے بچ جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی عظیم دعا ہے اور عبادت ہے، اس کو کرنا چاہیے. نہ صرف مرد بلکہ عورت بھی یہی دعا کر سکتی ہے دونوں کے لیے. اور اس چیز سے باہر آئیے کہ یہ کانسیپٹ چونکہ ہمارا فوری ذہن جاتا ہے کہ شاید پاکی ناپاکی والا معاملہ ہے، لیکن میاں بیوی کا یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا بڑا پاکیزہ رشتہ ہے اور یہ عمل بھی پاکیزہ ہے. تو اس کے لیے دعا باقاعدہ کرنی چاہیے.